दुनिया में भी और आखिरत में भी. Because Allah says in Quran, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. We will only help mu'min, not Muslim. मैं सिर्फ मोमिन के लिए मदद कर सकता हूँ, मुसलमान के लिए नहीं. And in another ayah, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. We will, 100% Allah says, وَكَانَ حَقًّا, حق, wajib upon us to help, to assist, to rescue, to emergency help only for mu'min, not for Muslim. वकान हक यानी हक से मैं आपको हेल्प करूंगा, सिर्फ मोमिन के लिए हेल्प करूंगा, मुसलमान के लिए नहीं. मोमिन के लिए मैं हक से मैं आपको मदद करूंगा. So, why the Muslim do not want to become mu'min? The Muslim do not want to have iman. किस लिए मुसलमान मोमिन नहीं बनते? किस लिए मुसलमान के लिए ईमान वाले नहीं बनते? Why? किस लिए? Because he don't want to learn ilmu kalima la ilaha illallah. मुसलमान नहीं जानते और नहीं पढ़ना चाहते ला इलाहा इल्लल्लाह. You open the kitab of dunya, all the awliya Allah, from Abu Bakr as-Siddiq until Khaja Ajmiri, Pirana Pir, until awliya Allah, Tipu Sultan. You open, they spread kalima la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. आप किताबें खोलिए, हर उसके अंदर हर उलमा इकराम यानी औलिया अल्लाह सब लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में ही समझाए हैं, बताए हैं. So all awliya Allah only teach la ilaha illallah. So if any Muslim, they do not learn kalima la ilaha illallah, they will live as a Muslim, they will die like a Muslim, they will be resurrected in Yawmul Mahshar as a Muslim, not as a mu'min. अगर मुसलमान सिर्फ अगर नहीं पढ़ सके ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रहेगा मुसलमान, मरेगा मुसलमान और यौमुल क़ियामत के अंदर उठेगा मुसलमान, लेकिन मोमिन बन के वो कभी नहीं होगा, मोमिन नहीं बनेगा. So if you want to be more clear, you attend one class, 2 class, 3 class, clear yourself, yaqeen. Then you know, MashaAllah, this is the Sirat al-Mustaqim. This is the right path to Allah. To Allah only one path. No 72 path. Only one path to Allah subhanahu wa ta'ala. And that path is kalima la ilaha illallah. अगर आपको समझना है, देखना है, तो आप एक बार आइए, 2 बार आइए, 3 बार आइए, देखिए, सोचिए, समझिए. आपको यकीन से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सोचना है, समझना है, सीखना है और पढ़ना है. ये अल्लाह ताला एक ही एक रास्ता आपको दिया है सिरातुल मुस्तकीम का. Not only that, if you learn this ilmu, your qalb will have sukoon. Your life will have sukoon. Your life, your zindagi will have sukoon. And Allah says, you will be successful in dunya wal akhirah. Qulu la ilaha illallah la'allakum tuflihun. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ सिरातुल मुस्तकीम ही नहीं है, आपके दिल को भी ठंडक मिलेगी, आपके जिस्म को भी ठंडक, आपके रोज़े में हर चीज में आपको उसमें नूर ही नूर नजर आएगा. Even when you listen, you feel so tatma'inna al-qulub. What if you learn this knowledge? You will feel tatma'inna al-qulub, because this is the highest of the ilmu. This ilmu cannot enter your dimag. This ilmu enter direct your heart. When it enter the heart, you will feel beautiful. You will feel very sukoon in your heart. जब ये इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह आप सोचेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके दिल को सुकून हो जाएगा, एकदम ठंडक पहुंचेगी और राहत ही राहत मिलेगा. और यौमुल क़ियामा के अंदर भी, दुनिया में और आखिरत में भी आपको इसका अजर मिलेगा. So if you don't learn this kalima la ilaha illallah ilmu, you will live in kufur, you will die in kufur, you will be resurrected in kufur in Yawmul Qiyamah. But you are a Muslim, not mu'min. In Yawmul Qiyamah there is only 2 lines. Mu'min, kafir. Mu'min, kafir. The Muslim will be in kafir,
The mu'min will be Salihin, Shuhada, Siddiqin, Warathatul Anbiya. No 3-line Muslim. No, sorry. Only 2-line. Mu'min, Kafirun. Mushrikun, Kafirun, Munafiqun, Muslim will be in Kafir line. Mu'min will be this line. This is Haq. Imam Ghazali, Kitab, page number 89. You can open Sharata'il Iman. It is written this very, very clear. Only 2 lines in Akhirah. Mu'min and Kafir. Innal Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat. Muslim and Mu'min is like Zameen and Asman, the difference. So become Mu'min, become Mu'min, become Mu'min. Subhanallah. अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो अल्लाह ताला आखिरत में सिर्फ 2 ही लाइन रखेगा, एक मोमिन, एक काफिर, एक मोमिन और एक काफिर. काफिर के अंदर मुशरिकीन, मुस्लिमीन सब आ जाएंगे. मोमिनीन के अंदर शुहदाइन में और सालिहीन में गिना जाएगा. Why ulama, awliya Allah say Muslims are kafir? I give you one very small example. किसके लिए मोमिन और काफिर, इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा. No, why Muslims will be with kafirin? Why? किसके लिए मुसलमान काफिर है, इसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा. No, Muslim kafir. Muslim will be with jama'a ma'al kafirin. Why? मुस्लिमीन जमात काफिरीन में क्यों जमा हो जाता In है? akhirah. इन Why? आखिरा किसके लिए? Because when he pray, shaitan with him. जब वो नमाज पढ़ेगा शैतान उसके दिल When में he रहेगा. make roza, shaitan with him. जब वो रोजा रहेगा शैतान उसके साथ रहेगा. When he make zakat, shaitan with him. जब वो ज़कात देगा शैतान उसके साथ रहेगा. When he make hajj, shaitan with him. जब वो हज करेगा वो शैतान उसके साथ He रहेगा. go to hajj not for Allah, for haji. वो जाएगा हज के लिए, लेकिन न अल्लाह के लिए, राजी के लिए नहीं. He वो सिर्फ gives हाजी के लिए. zakat for people to see. वो ज़कात देगा सिर्फ आदमियों को दिखाने के लिए. He do namaz for people to know taqwa. Very वो black. सिर्फ नमाज पढ़ेगा वो दिखाने के लिए तकवा. Allah, why he do this? Because inside him, number 1 kafirin, shaitan is with him. So all his amal with kafirin. क्योंकि वो किसके लिए? शैतान उसके दिल में बसा है, इसके लिए वो काफिरीन कहलाता है. Mu'min, no shaitan with him. मोमिन के साथ शैतान नहीं रह सकता. Why? किसके लिए? Because he give his nafas to Allah. क्योंकि वो अपनी सांसें अल्लाह के लिए दे देगा. He give his heart to Allah. उसका दिल अल्लाह के लिए रुजू करेगा. He give his ruh to Allah. वो अपनी रूह को अल्लाह के लिए दे But देगा. you must learn how to give your nafas, your dil, your ruh, your sir to Allah completely. कैसे तुम देंगे आपकी नफास और दिल और रूह और आपका सिर. We say this in the prayer. Inna solati, inna jasadi, inna jismi. Inna solati wa nusuki. Nusuki is kalbu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kazib. Not true. We give our body, correct, sorry, but not our nafas, not our heart, not our ruh. Chutiya, chut bolte in front of Allah. Allah knows. That's why Allah says, in Quran, the munafiq is trying to cheat Allah, Allah cheating them. मुनाफिक नमाज. We Muslim only give the body, not the sauce, not the heart. मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ता है तो सिर्फ जिस्मानी नमाज पढ़ता है, रूहानी नहीं रहेगी, उसकी नफस नहीं रहेगी और दिल से, रूह से, सिर से वो नमाज नहीं पढ़ता. He make wa'da, ikrar to Allah, inna salati. वो सिर्फ वादा करता है इन्ना सलाती. Salat means his jism. जिस्म. Correct. सही. This is correct. But dil, chut bolte, nusuki. No. His heart is with his wife in the kitchen, samosa, chapati, paratha, car, kadi, dunya, business, everything come to him. This is chut bolte. Wa mahyaya wa mamati. No. This is lie. Inna salati, correct. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. No. वो नमाज पढ़ता है लेकिन दिल से नहीं. वो जब नमाज पढ़ता है तो उसके अल्लाह से चीटिंग करता है, अल्लाह से झूठ बोलता है. क्यों? उसका दिल घरों में, बच्चों में, बीवियों में, गाड़ियों में, पैसों में, बंगलों में रहता है, तो वो झूठ अल्लाह से चीटिंग करता है. Allah says in Quran, innal المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اب دیکھو اللہ بولے معلوم ہے منافق کا علامت وہ چیٹ کا they are cheating me I will cheat them in آخرہ. اگر آپ مجھ سے چیٹ کر رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے آج آپ مجھ سے چیٹ کر رہے ہیں تو یوم الآخر میں آپ سے بدلا لوں گا. They are cheating Allah. Allahu Akbar. Very long. But inside, Qadi Akbar, Gar Akbar, Pura Akbar. Allah نہیں ہے. جیسے اللہ اکبر بول کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں ہم لوگ یاد کرتے ہیں اپنے گاڑی بنگلہ پیسہ لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے. Allahu Akbar. Allah says, they come to Akhirat. I will show all your amal. Everything become al-kariyatu mal-kariya wa ma adraka mal-kariya yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabzuz wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. All the mountain of their amal will fly like cotton. Will fly like cotton. پورے جو پہاڑے ہیں No, they see, oh my amal very big. They see, they come near, everything will fly. جیسے اعمال رہیں گے وہ پہاڑوں کے ریت کی طرح بڑے بڑے رہیں گے. جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس ہم لوگ جائیں گے تو وہ کاٹن کی طرح اڑ جائے گا. No value to Allah. اس کا ویلیو ہی نہیں ہے. Because inside empty. انسائڈ اس کے دل خالی ہے. Allah says in Quran, اللہ قرآن میں وَإِذَا بولا ہے قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا. When they are praying, they pray very lazy, very heavy. They want to quickly pray and run away. جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو بہت سی تکلیف ہوتی ہے یعنی ہیوی لگتا ہے وزن لگتا ہے جلدی نماز پڑھ کے بھاگ جائیں گے. Allah knows. اللہ دیکھ رہا ہے. With your girlfriend, with your wife, with your minister, with your friend, long hours you can spend. With Allah, 2 minutes, 2 rakat, 4 rakat, 3 rakat, no time. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی گرل فرینڈ بیوی بچے ہر چیز منسٹر سب کے بارے میں آپ کو خیال ہے. اللہ کے لیے 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے 2 رکعت 3 رکعت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ میرے لیے ٹائم نہیں نکال رہے ہیں. That's why Allah says, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. They think of Allah only little, only when Allahu Akbar. After that they forget. Only little they remember Allah. صرف تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے یاد کرتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. Why all this is happening? کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ Because he did not learn kalima la ilaha illallah. ہم لوگ نہیں پڑھے لا الہ الا اللہ. Because when they learn kalima la ilaha illallah, جب تم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ kalima la ilaha illallah is wasi' ilmu. یہ بہت بڑا علم ہے سمندر سے بڑا. Awal wal akhir. Awal wal اول akhir. سے اور آخر سے. When it goes to your heart will be full. جب تمہارے دل میں یہ کلمہ بس جائے گا تو آپ کا دل بھر جائے گا. Your eyes and heart will do shahada, shahada. آپ کا دل اور آنکھ بولیں گے شہادہ شہادہ وٹنس وٹنس. Shaitan cannot enter. لیکن شیطان آپ کے دل میں نہیں جا سکتا. Allah says in Quran, اللہ قرآن میں بولا ہے Shaitan, you cannot disturb the mu'min in his salat. شیطان تم مومن کے لیے پریشان مت کرو. Muslim, you can disturb them. مسلمان کو تم ڈسٹرب کرو. Mu'min, you cannot disturb them. مومن کے لیے آپ پریشان مت کرو. Because they gave me their nafas, their heart, their roh, they gave it to me already. کیونکہ وہ لوگ نفاس دل روح سر سب کچھ وہ میرے لیے دے دیے. اس لیے مومن کے لیے آپ ڈسٹرب مت کرو مسلمان کے لیے کرو. Mu'min is my friend. They are with me. I am their protector. Allahu waliyul ladina amanu. مومن میرا دوست ہے اور وہ میرے ساتھ رہنے والا ہے. اس کو میں اس کو سنبھالوں گا حفاظت کروں گا. Shaitan, you disturb the Muslim. I don't care. Allah says. شیطان مسلمانوں کے لیے ڈسٹرب کرتا ہے تو میں اس کو روکوں گا نہیں. So if you don't learn kalima la ilaha illallah, you will live in kufur, you will die in kufur, you will be resurrected in akhirat in kufur. I don't say in my surah, I say in radio, in TV, in Makkah, in Medina, in Qatar, in Oman. In Oman I met him, I taught this everywhere in university, not only here. So, oh Muslim, learn kalima la ilaha illallah, because this is the command and amr of Allah subhanahu wa ta'ala. او مسلمان سیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ یہاں کے لیے نہیں آخرت کے لیے کام آئے گا. مومن کے لیے
मोमिन बनने के लिए काम आएगा। इसको सीखो और समझो। ये यहाँ के लिए नहीं, ओमान, मस्कत, हर जगह ये इसको फैलाना। I don't want to take your time anymore. If you like, we will come next time. You hear 2 times, 3 times, 5 times. Allah will open your. You ask Allah, Allah, if this knowledge is true, open my heart. Give me, show me. سنريهم آياتنا في أنفسهم والآفاق حتى يتبين أن لهم الحق. Ask Allah, show me this is the path or not. If Allah don't show you, don't come anymore. ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आप पूछो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे दिखाइए, दिखाइए इसकी वो खूबसूरत मुझे दिखाइए, ये क्या है मुझे सिखाइए। अगर आपको सुकून नहीं है तो आप इस पे पढ़िए मत। So this is majlis of Allah. Allah says the majlis that remember me is my majlis. अल्लाह ताला इस मजलिस मेरी मजलिस है। The majlis talk about Islam, ibadah, hukum. It's not my majlis, Allah says. जो इबादत दूसरे बातें करते हैं वो मेरी मजलिस नहीं है। When you talk about me, it's my majlis. जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बात करते हैं तो वो मेरी मजलिस I है। will send malaika around this place. in मैं the यहाँ house. पे मलाइका भेजूंगा, अर्श से मलाइका भेजूंगा। Malaika will bring tatma'inna to your qalb. मलाइका आएंगे आप पर, आपके दिलों को सुकून पहुंचाएंगे। So you ask Allah, if this knowledge is right, if this rasta is straight, give to me. If Allah don't show you, don't matter. You be Muslim, you live like a Muslim, you die like a Muslim, you go like a Muslim. Don't become mu'min. We are only inviting people to become mu'min. हम मुसलमान के लिए इन्वाइट कर रहे हैं कि मोमिन बने। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अगर नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ मुसलमान ही रहेगा, मुसलमान ही बन के मरेगा। May Allah subhanahu. See, there is more important call. So attend it, we will stop our majlis. Sorry. Alhamdulillah. May Allah forgive me and bless every one of you. Amin. Bolo. अल्लाह ताला हम सब की मजलिस को कबूल फरमाए। So brothers and sisters, make niyat. Ya Allah, make niyat in your heart. Allah, I want to live like a mu'min. I want to die like a mu'min. I want to see you like a mu'min. I don't want to be loser in dunya and akhirah. भाई और बहनों, हम लोग अल्लाह से दुआ कीजिए क्योंकि हम लोग जिंदा रहे मोमिन की तरह और मरे मोमिन की तरह, दुनिया और आखिर में हम लोग मरे जिए मोमिन की तरह। To become mu'min is very, very easy. Asan, asan, asan. मोमिन बनने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। To become Muslim, very difficult. अगर मुसलमान बनना है तो बहुत ही मुश्किल। You cannot wake up for subuh fajr prayer. अगर आप मुसलमान रहेंगे तो आप सुबह में भी उठ नहीं सकते। What is happening? क्या होगा? You want to give zakat, very difficult. You are very rich. Maldar, very, very bakhil, kanjus, they don't want to give. आपके पास माल है लेकिन आप ज़कात देने के लिए कंजूसीपन कर सकते हैं। They want to go Hajj, they wait until they want to die, then they go to Hajj. आपके पास पैसा है, माल है, दौलत है, लेकिन हज को जाना है तो आप मरे तलक उसका इंतजार कर सकते हैं, करना To पड़ेगा। become Muslim, very difficult. मुसलमान बनने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। To become Mu'min, very, very easy. मोमिन बनने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। So Allah, ask Allah, Allah make me Mu'min. अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे मोमिन बनाए। Allah guarantee Mu'min Jannah. अल्लाह शहादत दे रहा है, मैं गारंटी आपको जन्नत दूंगा। يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah guarantee अल्लाह Jannah गारंटी for दे रहा है mu'min जन्नत and का mu'min. मोमिन के लिए। अल्लाह मोमिनात ताला के लिए। मोमिनात के लिए अल्लाह ताला गारंटी दे रहा है वो जन्नत में जाएगा। ويكفر عنهم سيئات. I will erase all their mistakes. I will forgive them. उसके सब गुनाह माफ कर दूंगा। अगर मोमिन है उसके सब गुनाह मैं भूल जाऊंगा, उसको जन्नत दूंगा। मुमिन के नजात है, मोमिन को नजात है, मुस्लिम नजात मुझे नहीं है. मुसलमान के लिए नजात नहीं है। Subhanallah. So ask Allah, I want to become mu'min. I want to live like तो God. पूछिए अल्लाह से कि मुझे मोमिन बना दे। ऐ अल्लाह मुझे मोमिन बना दे। You don't need to accept now. तो You आप think, आपको read Quran. Come and ask. Abdul Qadir is our Muballigh here in Mysore and Haja Salma. Ask,
She knows all the points in Quran. Ask, refer one by one until you become yaqeen. Until you learn ilmul yaqeen. जब तक आपको इल्मुल यकीन नहीं समझ में आता, आप सीखिए, समझिए, पूछिए, जिसको इल्मुल यकीन मालूम है उनसे तलब कीजिए। जब तक आपको यकीन और इसके अंदर मालूमात नहीं है तो पूछिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसके बारे में अल्लाह से दुआ कीजिए। Ilmul yaqeen is not just 2 words. इल्मुल यकीन सिर्फ 2 अल्फाज के नाम नहीं है। Medical college not 2 words. मेडिकल कॉलेज 2 अल्फाज के नाम नहीं है। There are millions of medical college all over यहाँ the पे world. बहुत से मेडिकल कॉलेज, There are million crore of kitab of medical college. यहाँ पे करोड़ों किताबों के मेडिकल कॉलेज हैं। Ilmul yaqeen of Allah very little. Subhanallah. इल्मुल यकीन के लिए बहुत ही आसान तरीका समझ सकते हैं। Number 1 ilmul yaqeen is ilmul yaqeen about Allah. नंबर 1 इल्मुल यकीन, ये नंबर 1 इल्मुल यकीन फॉर अल्लाह। Allah yaqeen, Allah is with me. Allah now with me. अल्लाह यकीन, अल्लाह हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे Allah lift my hand in my prayer. अल्लाह मेरे हाथ उठा रहा है और बांध रहा Allah है। make me to ruku. अल्लाह मुझे रुकू में लेके गया, Allah make me to sujood. अल्लाह मुझे सजूद में लेके गया, Allah make me to eat. अल्लाह मुझे खाने के लिए गया, Allah make me to drink. अल्लाह मुझे पीने के लिए। I cannot do anything. मैं कुछ नहीं कर La रहा। hawla wa la quwwata illa billah. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। To know this is tawheed. ये तौहीद है। Without tawheed, इस तौहीद के सिवा no iman. ईमान नहीं है। No tawheed, नहीं तौहीद, no yaqeen. नहीं यकीन है। No tawheed, नहीं तौहीद, no ikhlas. नो इखलास, नहीं इखलास। Ameen. Ya Rabbal Alameen. Wa sallallahu ala khayri halqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. علماء کرام کا، طلباء اسلام کا اور دیگر سامعین کرام کا ٹیپو سلطان ٹرسٹ کی جانب سے مشکور و ممنون شکریہ ادا کرتے ہیں حضرات کا کہ ہمارے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر شیخ اسماعیل بن قاسم صاحب اور محترم المقام عالی جناب بہاؤدین ٹپو صاحب اور ڈیلیگیٹس جو تشریف لائے ہیں، ان تمام کو ہم اہلا وسہلا مرحبا کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ عبد القادر صاحب یہ میرے دوست ہیں، یہ وسیلہ بنے جو ہم لوگ بارہا کہتے ہیں کہ بے وسیلہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ اس چھت پہ چڑھنے کے لیے ہم کو سیڑھی کا سہارا لینا پڑا، تو آج الحمدللہ ایک اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بندے کو وسیلہ بنا دیا ہے، اور وسیلے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اپنی اسپیچ کے اندر جو انگلش میں کیا اور ڈاکٹر جناب عبد القادر صاحب اردو میں کیا، اس کا خلاصہ کر دے رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کرتا، جیسا کہ حدیث رسول میں علماء کرام بیٹھے ہیں، معلوم ہے ان کو کہ میدان محشر میں 4 لوگ آئیں گے، ایک قاری آئے گا، ایک شہید آئے گا، ایک سخی آئے گا، یہ لوگ آئیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی دولت کو میرے راستے میں قربان کیا، خرچ کیا، تو وہ کہے گا ہاں مولا میں تیری رضا کے لیے قربانی دیا، تیری رضا کے لیے دولت کو قربان کیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کے لوگ میری تعریف کریں، تو دنیا کے لوگوں سے میں تمہاری تعریف کروا دیا ہوں۔ قاری خیرت کرے گا، اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ شہید اپنی جان قربان کیا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنی قیمتی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تمہارا مقصد کیا تھا، کہے گا مولا تیری رضا کے لیے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میری رضا کے لیے نہ، میری رضا کے لیے تم نے جان نہیں دیا، اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا میں میری تعریف ہو، دنیا میں مجھے لوگ شہید کہیں، تو میں دنیا میں تمہاری تعریف کروا دیا۔ فار ایگزامپل اور بھی آپ لے لیں کہ ایک واقعہ آپ کو سمجھا دوں، اگر ذہن نشین ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی تھوڑی تھوڑی اردو سمجھتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں اور ایک بزرگ اور ہیں، جانکاری کے لیے صرف بتا رہا ہوں، گنگا دلی کے کنارے سے بہ رہی ہے، یہ خلاصہ کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب توجہ آپ فرمائیں۔
خلاصہ کر رہا ہوں اس کا کہ گنگا کے اس طرف ایک بزرگ ہیں اور گنگا کے اس طرف ایک بزرگ ہیں. تو گنگا کے اس طرف کے جو بزرگ تھے وہ اپنے مرید کو کھانا دے کے بھیجتے ہیں اور یہ کہہ کر کے بھیجتے ہیں کہ ندی کے اس پار ایک فقیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کو یہ کھانا دے دینا. تو یہ کھانا لے کے جب چلا تو اس نے کہا کہ یار اب ندی پار کیسے میں کروں گا؟ تو کہا کہ ایسا کرو کہ تم شیخ سے پوچھا، اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، یہ بتاؤ کہ میں اس پار کیسے جاؤں گا؟ تو مرشد نے فرمایا کہ جاؤ اس ندی سے کہہ دینا کہ میں ایسے کے پاس سے آیا ہوں، میں ایسے کے پاس سے آیا ہوں جو کبھی اپنی بیوی سے ملا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ملا ہی نہیں ہے. مرید سوچنے لگا یا اللہ، یہ 5 6 بچے ہیں ان کے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے ملا ہی نہیں ہوں. تو خیر پیر کا حکم تھا، ماننا پڑا. وہ آیا ندی سے، کہا، ندی نے راستہ دے دیا، پانی نے راستہ دے دیا، پار چلے گئے. کھانا دے دیا، کہا حضور ادھر سے آیا تھا تو ایک وظیفہ ملا تھا، ندی نے راستہ دے دیا، اب اس پار میں جانا چاہ رہا ہوں، اب میں کیسے جاؤں؟ تو وہ بزرگ فرماتے جاؤ اور پانی سے، ندی سے کہہ دینا کہ میں ایسے کے پاس سے آ رہا ہوں جو کبھی کھانا ہی نہیں کھاتا. کیا کہہ دیں، کھانا ہی نہیں کھاتا. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر دیکھے تو ایسا بول رہے ہیں، ادھر دیکھے تو ایسا بول رہے ہیں کہ اب میں کھانا لے کے آیا ہوں، کہہ رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہا ہے. تو یہ آیا، ندی نے راستہ دیا، اپنے بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے، مرشد سے پوچھا، اے میرے سرکار آپ مجھے معاملہ بتا دیں، معاملہ کیا ہے کہ آپ ایسا بولے وہ ویسا بولے. اب ڈاکٹر صاحب کے بیان کا خلاصہ کر رہا ہوں میں یہ واقعہ بول کے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. مسلمان ہے اگر ندی کو کہہ دے راستہ نہیں دے گی، اور اگر مومن ہے، مومن اگر کہہ دے راستہ دے دے تو دریا راستہ دے دے، سبحان اللہ. دریا راستہ دے دیتا ہے. یہ مومن کی شان ہے، مسلمان کی شان نہیں. مسلمان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے بولتا ہے. ڈاکٹر صاحب بولے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے پیسے کہاں سے آنا ہے، بزنس کیسا چل رہا ہے، بیوی بچوں کا ٹینشن ہے، دوست احباب کا ٹینشن ہے، وہ مسلمان ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. بہرحال خلاصے کلام یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر دنیا میں تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت میں جینا چاہتے ہو، لفظ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. ذکر کیسے کیا جائے گا؟ لوگ تسبیح پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. 100 ٹائم تسبیح گھما دیے، اینڈ ہو گیا ذکر. نہیں، ذکر اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کل بھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے پبلک کو سمجھایا کہ سانس کا ذکر ہوتا ہے، پھر زبان کا ذکر ہوتا ہے، پھر آنکھ کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ ذکر جو ہے وہ دل کا ذکر ہے، وہ قلب کا ذکر ہے. اگر دل کا ذکر بندہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے دل سے ذکر کرے تو جیسے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت والے فرشتوں کا اس دل سے ذکر کرنے والے کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے اور یہ کہتا ہے اے فرشتوں جاؤ، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اور اس تعریف والی مجلس میں تم پہنچ جاؤ. مجلس اختتام کے بعد وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور رب پوچھتا ہے، حالانکہ رب جانتا ہے کہ کہاں کیا ہوا ہے، پھر بھی وہ پوچھ رہا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ وہ کیا کہہ رہا تھا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے مولا وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ اے مولا وہ تیری پاکی بیان کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. تو پیارے ڈاکٹر صاحب ملیشیا سے تشریف لائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ کی طرف ہم کو آنا ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کو پہچان لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا دل پاک ہو جائے گا، آنکھ پاک ہو جائے گی، زبان پاک ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ مومن کی فہرست میں اگر ذکر اللہ کرتے رہے علماء اور صلحاء کی
صحبت اختیار کرتے رہے تو انشاءاللہ مومن کی فہرست میں اللہ رب العزت آپ کا نام بھی لکھ دے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم اور آپ مل کر کے باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ذکر کی مجلس کا اہتمام کریں اور ذکر کی مجلس کا اہتمام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپس میں محبت باقی رہے گی, اتحاد باقی رہے گا, بھائی چارہ اور اخوت رہے گی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ اور سمجھایا کہ منافق کس کو کہتے ہیں. منافق کی علامت کیا ہے؟ منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. منافق جو ہے کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے کثرت سے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام کی خصوصی مجلس ہوگی, علماء پھر عوام کی خصوصی مجلس ہوگی, پھر اس کے بعد عمائدین کی خصوصی مجلس ہوگی. ترتیب ہم نے بنا لیا ہے انشاءاللہ, مائنڈ میں ہے, اور اس ترتیب کو انشاءاللہ ہم آپ کے پاس محترمہ سلمہ صدیقہ صاحبہ کے ذریعے سے ای میل کروا دیں گے, آپ کو مل جائے گا. اور اسی ترتیب سے پھر ایک پبلک فنکشن ہم رکھیں گے. پبلک فنکشن میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین اردو, انگلش ڈاکٹر صاحب, اردو میں کوئی اور ہوگا انشاءاللہ جو بہترین طریقے سے پبلک میں یہ بات پہنچائے گا کہ ذکر اللہ ہے کیا. یہ دیکھو آپ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, پہلی چیز, اور میں شک و شبہ دور کرتا ہوں, اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ, اور ملیشیا کی سرزمین پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ پیمانے پر منایا جاتا ہے. ملیشیا کی سرزمین پر چشتیہ سلسلے کا کام چل رہا ہے. وہ محترم بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے چشتی گارمنٹس کے اونر ہیں, چشتی گارمنٹس کے اونر ہیں الحمدللہ, قادریہ چشتیہ. تو آپ دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا کام, لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کسی بھی نہیں, صرف ہماری جماعت کا کام ہوتا ہے. نہیں, الحمدللہ آج بھی دنیا میں اہل سنت و جماعت کا جو پوزیشن ہے, جو کام ہو رہا ہے, یہ ہم اصل میں کنویں میں ہیں. کنویں میں رہ کے ہم کیا جانیں گے ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے, انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے, عرب میں کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ کنویں سے سمندر میں جائیں تب پتہ چلے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کے آنے کو اللہ قبول فرمائے, اور ان کے ڈیلیگیٹس جو آئے ہیں ان کے آنے کو اللہ قبول فرمائے, اور مولا تعالیٰ اس مجلس کے صدقے میں ہم کو اور آپ کو اور اس ڈیلیگیٹس کو مولا تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.